کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم نے سندھ کے دیہات اور قصبوں میں جا کر دیکھا تھا کہ قدیم دینی مدرسوں میں کتابوں کے کیسے کیسے خزانے موجود ہیں، اور اگر انہیں بچایا نہ گیا تو ہماری یہی آب و ہوا جس میں ہم جیتے ہیں ہمارے آبا کی ان کتابوں کو مار ڈالے گی۔ آج کے سفر میں ہم سندھ کے شہروں، قصبوں اور گاؤں کے مختلف گھرانوں میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگ اپنے بزرگوں کے ورثے کو کس طرح سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کتابوں کے کتنے ہی ذخیروں کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آج کی گفتگو میں بھی ڈاکٹر غلام علی علانہ شامل ہیں، جو سندھ کے نامور عالم اور محقق ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی کے نگراں بھی ہیں۔ سندھ ہمیشہ علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے اور اس کے حکمراں ہر دور میں عالموں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف مدرسے بلکہ اہل علم کے گھرانے اور حکمراں خاندانوں کی ڈیوڑیاں آج بھی ایسی ایسی کتابوں سے بھری پڑی ہیں جن کے صفحوں پر حکمت و دانش بکھری ہوئی ہے، اور وہ بھی سونے چاندی کے پانی میں گھلی ہوئی۔ اور آئیے اب سندھ کے حکمرانوں کے گھرانوں میں چل کر دیکھیں کہ وہاں قدیم کتابوں کے کیسے کیسے ذخیرے موجود ہیں۔ ان گھرانوں کے اندر جانے کی بات محض بلسبیل تذکرہ ہے، ورنہ سچ پوچھیے تو ان کے اندر جانا محال ہے۔ ڈاکٹر غلام علی علانہ: یہاں جو ٹالپور حکمران تھے ان کی جو گھرانہ، یہ شاہی گھرانے کی جو کلیکشن ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حکمران یا نوابوں کی کلیکشن میں سے اچھی کلیکشن اور بہترین میں بہترین کلیکشن اگر ہو سکتی ہے تو ٹالپور حکمرانوں کی۔ اسی زمانے سے نادر شاہ جب آئے ہیں سندھ میں، انہوں نے کلوڑا خاندان سے جو صلح کیا ہے، عہد نامے کیے ہیں، تو وہ قرآن شریف پر عہد نامہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح یعنی کیلیگرافی کے حساب سے یا قرآن شریف کے طلائی قسم کا کام یا پینٹنگ کے کام یا جس قسم کی جو کلیکشن ٹالپور حکمرانوں کے پاس ہے، میر محمد علی خان ڈائریکٹر یہاں کے ہیں، اگر وہ دکھائیں آپ کو، آپ کوشش کریں تو یا تو بہتر ہے کہ میر رسول خان کی طرف سے ان پر وہ آپ کو لے جائیں، تو پھر ورنہ وہ دکھاتے نہیں ہیں، کیوں ایک دفعہ ان کو کوئی سزا ملی اس وجہ سے وہ نہیں دکھاتے ہیں۔ اسی طرح خیرپور کے جو ٹالپور حکمران ہیں ان کے پاس بھی اچھی کلیکشن ہے۔ یہ تو ہوئی سابق حکمرانوں کے گھرانوں کی بات۔ جب ذاتی کتب خانوں کا ذکر ہوتا ہے تو نگاہ سب سے پہلے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب پر جاتی ہے، جو بڑے عالم ہیں۔ ان کا اپنا کتب خانہ بے مثال ہے اور انہوں نے بہت سی نایاب اور نادر کتابیں جمع کی ہیں۔ سندھ کے مشہور شہر سہون میں حکیم محمد مراد صاحب کے پاس نایاب کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے۔ ویسے تو وہ طبیب ہیں، لیکن ان کا تعلق عباسی خاندان سے ہے اور ممکن ہے کہ بزرگوں سے چلتی ہوئی بہت سی کتابیں حکیم صاحب تک پہنچی ہوں۔ مخدوم محمد زماں طالب المولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ڈیرے میں قیمتی کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے، مگر وہ کسی کو دکھاتے نہیں۔ ایک اور سیاسی شخصیت جی ایم سید ہیں۔ سنا ہے کہ ان کے پاس بھی اچھا کتب خانہ ہے، اور چونکہ کئی حکومتوں نے انہیں ان کے گھر میں نظر بند رکھا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دوران اپنے کتب خانے کو اچھی طرح ترتیب دے لیا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کے پاس کسی کا پوسٹ کارڈ بھی آیا تو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ لاڑکانہ کے قریب شہر وگھن ہے اور اس کے پاس پیر جو گوٹ ہے۔ اس میں جو پیر صاحب ہیں ان کا تعلق راشدی خاندان سے ہے اور پیر پگاڑوں کے عزیز بھی ہیں۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر علانہ بتا رہے ہیں۔ پیر صاحب کی عمر جو ہے وہ 92 برس ہے، 92 ایئرز ان کی عمر ہے، لیکن وہ بالکل جوانوں جیسے لگتے ہیں۔ ابھی بھی مستقل مسلسل ان کا مطالعہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں پچھلے سال میں انہوں نے کوئی 4500 کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے ایک جگہ تحفے کے طور پر دے دی ہیں۔ اب ان کے پاس کچھ کتابیں ہیں، قریباً 1500 قلمی نسخے، جو وہ دینا چاہتے ہیں سندھ جی کو، اور انشاءاللہ وہ یہاں پہلے دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ ہمارے ہاں ہم لوگوں میں وہ لیاقت ہے یا نہیں جو ان کی بزرگ کی کتابیں سنبھال سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک شہر ہے مورو، جو قومی شاہراہ پر واقع ہے۔ مورو کے قاضی اپنے فتوے کی وجہ سے مشہور ہیں، وہاں بھی نایاب کتابیں ملتی ہیں۔ ٹنڈو محمد خان سے 20-25 میل جنوب مغرب میں ایک گاؤں ہے کھڑوا۔
کھڑوا میں ایک عالم و فاضل گھرانہ ہے جس کا ایک کتب خانہ بھی ہے جو نورنگ زادہ کے کتب خانے کے نام سے مشہور ہے. اس میں بھی نہایت بیش قیمت کتابیں موجود ہیں. ذاتی کتب خانوں میں حیدرآباد شہر کے اندر مرزا عباس علی صاحب کا ذخیرہ بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ خود تو رئیس و مالدار نہیں مگر ان کے خاندان کا تعلق تالپور حکمرانوں سے رہا ہے، چنانچہ ان کے پاس خود تالپور کلیکشن کی اور تالپوروں کے وزیروں کی کتابیں محفوظ ہیں. بدقسمتی سے یہ بات کچھ بااثر لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کتابیں حاصل کرنے کے لیے مرزا صاحب پر زیادتیاں بھی کیں. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کتابیں عام لوگوں کو اب نہیں دکھاتے، لیکن شہر کے کچھ اہل علم حضرات کو یہ کتابیں وہ اتنے اشتیاق سے دکھاتے ہیں کہ تھیلا بھر کر خود ان کے گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں اور بعض اوقات رات بھر مطالعہ جاری رہتا ہے. یہ تو خیر ایک پورے کتب خانے کی بات تھی. آئیے اب آپ کو ایک تنہا کتاب کا قصہ سنائیں جس کے راوی ڈاکٹر علانہ ہیں. جاتی ایک نام گاؤں شہر ہے، ٹاؤن کمیٹی ہے، وہاں ایک درگاہ ہے جہاں ایک کلمی نسخہ پڑا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اس درگاہ سے منسوب ہے. وہ آپ کسی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتے. حالانکہ وہاں جو سجادہ نشین میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، بالکل بھائیوں کی طرح ہیں. میں جاتا ہوں، بڑی عزت کرتے ہیں میری. لیکن جہاں وہ کلمی نسخے کی بات آتی ہے تو وہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ دوستی ہم نہیں رکھتے. اس معاملے میں ایک بڑا فراخ دل گھرانہ شمس العلماء مرزا قلیج بیگ کا ہے. مرحوم کی کتابوں کا ذخیرہ ان کے بیٹے کے پاس محفوظ ہے جسے عام لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں 300-400 کتابیں خود مرزا قلیج بیگ کی لکھی ہوئی ہیں. یہ سندھ کا قدیم گھرانہ ہے جس میں مرزا خسرو بیگ تالپوروں کے وزیر رہے ہیں. اسی وجہ سے مرزا گھرانے کے پاس نادر کتابیں موجود ہیں. سندھ کے شہر شکارپور کو بھی تاریخی اہمیت حاصل ہے. اگرچہ اب وہ اپنی عظمت سے محروم ہے مگر وہاں بہت سے لوگوں کے پاس نایاب کتابیں موجود ہیں. مثلا ایک علوی گھرانہ اور ایک صدیقی گھرانہ ہے جن کے اپنے کتب خانے ہیں. اسی طرح وہاں ایک چشتی گھرانہ ہے. اس کے علاوہ خیرپور میں لطف اللہ بدوی مرحوم کے بیٹوں کے پاس کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے جس میں مطبوعہ کتابیں بھی ہیں اور قلمی نسخے بھی ہیں. نصرپور، ہالہ اور سیون سندھ کے قدیم شہر ہیں. وہاں بھی بعض گھرانوں میں پرانی کتابیں ملتی ہیں. اسی طرح روہڑی اور بھکر میں کچھ ایسے خاندان ہیں جو عہد معصومی سے آج تک وہیں آباد ہیں. ان کے پاس قدیم کتابیں یقیناً ہوں گی. سکھر میں کچھ گھرانے ہیں جن میں خلافت تحریک کے پمفلٹ، پوسٹر اور خطوط محفوظ ہیں. میرپور بٹھوروں میں ایک صاحب کے پاس پرانے اخباروں کا ذخیرہ ہے. ٹھل جیکب آباد میں اور میرپور خاص میں بھی اخباروں کے بہت اچھے ذخیرے ہیں. یہ سب دور حاضر کی تاریخ کی دستاویزیں ہیں. اور اب ہم آپ کو سندھ کے ایک ایسے ذاتی کتب خانے کی داستان سنائیں جس میں تقریباً 5000 کتابیں موجود تھیں مگر ان کا کیا حشر ہوا، یہ آپ ڈاکٹر علانہ سے سنیے. کندکوٹ سے 10 مائل ساؤتھ میں ایک نام ہے گوسپور. اس گاؤں میں غوثپور میں ایک اللہ جوایو شاہ ہوا کرتے تھے. اللہ جوایو شاہ کے سسر دھنی بخش کو کتابوں کے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا. اس میں کافی کتابیں ان کے پاس تھی، لگ بھگ کوئی 4-5 ہزار قلمی نسخے اور چھپی قلمی نسخے زیادہ تھے ان کے پاس. وہ لائبریری اب تو وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ کچھ بڑے لوگ ان سے لے گئے ہیں، کچھ ہمارے اثر و رسوخ والے افسران لے گئے ہیں. لیکن اس وقت بھی ان کے پاس 2000 کتابیں ہیں. میں جب وہاں گیا ایسی حالت میں وہ کتابیں تھی جو مجھے وہاں رونا آیا. میں بات نہیں کر سکا اس سے وہ کتابیں دیکھ کر. صرف انہوں نے نوجوان اس کا بیٹا ہے جو وہ کتابیں سنبھالتا ہے، انہوں نے مجھے اجازت دی کہ سائیں آپ کو جتنی کتابیں چاہیے آپ لے جائیں کیونکہ ہم سے یہ سنبھالی نہیں جاتی. سندھ کے شہر بدین میں مولانا احمد ملاح کا، جنہوں نے قرآن کا پہلا منظوم ترجمہ کیا تھا، قدیم کتابوں کا بہت اچھا ذخیرہ ہے. اس کے علاوہ بدین میں مولوی عبداللہ صاحب کے پاس بھی ان کا ذاتی کتب خانہ ہے. ٹنڈو محمد خان میں 2 بھائی تھے، سلطان علی اور محب علی. ان دونوں کو نادر کتابیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا. ان کا لاجواب ذخیرہ موجود ہے اور اب اسے محفوظ کیا جا رہا ہے. وہیں سندھ کے میروں کا بھی کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے.
خیرپور میلز میں ڈاکٹر گھومرو ہیں جن کے ذاتی کتب خانے میں بیش قیمت کتابیں ہیں، اب ان کی مائکرو فلم بنائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں محمد خان غنی صاحب کا کتب خانہ بھی قابل ذکر ہے۔ جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں، اگر ان کی دیکھ بھال سائنسی اصولوں پہ نہیں ہو رہی ہے تو سمجھیے کہ اب ان کا چل چلاؤ قریب ہے۔ جو لوگ باشعور ہیں وہ اپنی اس میراث کو، جو در حقیقت پورے معاشرے کی میراث ہے، اب ایسے اداروں کو دے رہے ہیں جہاں ان کتابوں کو مٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کراچی کے نیشنل میوزیم اور حیدرآباد کے سندھی ادبی بورڈ، انسٹیٹیوٹ آف سندھیالوجی اور صوبائی میوزیم میں کافی کتابیں پہنچ رہی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف سندھیالوجی نے کتابوں کو بچانے اور محفوظ کرنے کے جدید سائنسی طریقے اختیار کیے ہیں۔ ابھی دسمبر سن 81 میں وہاں قدیم دستاویزات کے تحفظ کا ایک تربیتی کورس اور ایک سیمینار ہوا تھا، جس میں تربیت دینے کے لیے لندن سے انڈیا آفس لائبریری نے اپنا ایک ماہر حیدرآباد بھیجا تھا۔ ان تمام کوششوں کو دیکھ کر ان لوگوں کی ہمت بندھی ہے جو اپنے باپ دادا کی کتابیں کہیں محفوظ کرانے کے خواہاں تھے۔ سندھ کے بڑے عالم در محمد شاہ مرحوم کا پورا کتب خانہ ان کے رشتہ داروں نے انسٹیٹیوٹ آف سندھیالوجی کو دے دیا۔ اسی طرح پروفیسر محبوب علی چنا، محمد ہاشم گزدر، غلام رضا بھٹو، پیر سعید حسن اور علی اکبر عباسی مرحومین کی کتابوں کے ذخیرے بھی سندھیالوجی کو بطور عطیہ مل گئے ہیں۔ حصول علم عبادت ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مرنے والے کہ جن کی عبادت ان کے اس جہاں سے اٹھ جانے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ خدا حافظ۔